آج کل عرب ممالک کی طرف سے جو ہے وہ ایک دوڑ جاری ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، بلکہ ایک مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ ان حالات میں ترکی جو ہے اس نے جو ہے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے تقریباً 2.5 سال پہلے۔ اب وہ 2.5 سال کے تعطل کے بعد دوبارہ اسرائیل میں اپنے سفیر کی تعیناتی جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلے سوال کا تو مطلب جو ہے، جو اس کے حوالے سے میری اپنی ایک رائے ہے کہ یہ جو تسلیم کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، بنیادی طور پہ یہ دنیا کے سامنے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ورنہ اس میں سے بہت سے عرب ملک ایسے ہیں جن کے تعلقات 60 کی دہائی سے چلے آ رہے ہیں خفیہ۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خفیہ نکاح تھا جو بہت پہلے ہو چکا تھا، اور اس کا اعلان جو ہے مناسب وقت پہ اب وہ بلکہ خود کیا جا رہا ہے حالات کے تحت جو ہے نا اس چیز کو۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہم یہ دیکھتے ہیں، مثلا میں مراکش کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہوں، اس حوالے میں اس سے ترکی کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، مصر کے حوالے سے ہم بات اردن کے حوالے سے بات ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے تعلقات بہت پہلے سے چلے آ رہے تھے اس حوالے سے۔ اور کچھ ممالک تو ایسے ہیں جیسے مراکش وغیرہ، ان کے رابطہ آفس جو تھے وہ تل ابیب میں بھی تھے، اور تل ابیب کے جو تھے وہ رباط میں بھی تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا کہ یہ میرے لیے کوئی بہت زیادہ اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے یا یہ اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ہم اس میں حکومتوں کو، عرب حکومتوں کو اور عرب عوام کو الگ کریں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ سارا جو انتظام ہے یہ عرب حکومتوں کے فیصلے کے مطابق رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کے عوام جو ہیں وہ وقفے سے احتجاج بھی کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک آپ ترکی کی بات کر رہے ہیں کہ 2.5 برس کے بعد ترکی نے جو ہے نا وہ اپنا سفیر مقبوضہ بیت المقدس میں، جسے اسرائیل اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، وہاں تعینات کیا ہے، تو عرض کرنا یہ ہے کہ تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے۔ سفیر کے وہاں پہنچنے میں جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ترکی کی طرف سے ایک میسج بھی تھا، کیونکہ اس تمام دورانیے میں اسرائیلی سفیر جو ہے وہ اپنا ترکی میں موجود رہا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلقات جو ہے نا یہ سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے اور پھر اچانک 2.5 سال بعد پھر دوبارہ استوار ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا خصوصاً آج کل کی دنیا میں۔ جہاں تک اسرائیل اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے بات ہے تو یہ 3 فیزز پہ مشتمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی جو ہے اس نے 1949 میں، یعنی کہ سب سے پہلا مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مسلم ملک ہم کہتے ہیں، جس وقت ترکی نے 1949، وہ اپنے آپ کو اسلامی ملک نہیں کہتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو سیکولر اس میں کمال اتاترک ترکی بالکل وہ اس میں، کیونکہ 1924 میں خلافت کے انہدام کے بعد جو وہاں ترکی لایا گیا تھا یا جو ترکی انتظامیہ بنائی گئی تھی، اس کی بیک گراؤنڈ سے ہم سب تقریباً واقف ہیں، وہ کیا سلسلہ تھا۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ترکی میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے تک، جس وقت سقوط غرناطہ کہہ لیں یا سقوط اندلس ہوا ہے، تو اس کے بعد باجدید دوئم کے زمانے میں جو ایک بڑی تعداد تھی یہودیوں کی، وہ اپنا ترکی میں آ کے آباد ہوئی تھی۔ یہ دونما یہودی جن کو ہم کہتے ہیں، جو ترکی کے ساتھ مشرقی یورپ میں جو لوگ آباد تھے یہودی، یہ وہی لوگ تھے جو اندلس سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو ان کے اس حوالے سے بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے ٹائم کے اوپر بھی ان کو بڑے بڑے عہدے ملے، مغربی ممالک سے سفارتکاریوں کے لیے عموماً ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کے بے شمار ہنرمند تھے جو بھی تھے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد جس وقت بڑی تعداد مختلف علاقوں سے نکل کے اسرائیل میں گئی، تو اس میں ترکی سے تعلق رکھنے والے بھی یہودی جو تھے وہ موجود تھے۔ تو ایک تو فیز جو ہے یہ شروع ہوتا ہے 1990 کے بعد، دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے۔ اس فیز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نرم گرم معاملات چل رہے تھے، لیکن سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کا جس وقت اتاترک کے بعد جو ترکی ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں فوج کو کنٹرول حاصل رہا ہے تمام معاملات میں، ٹھیک ہے نا، اور فوج کو سیکولرزم کا محافظ قرار دیا جاتا تھا ترکی آئین کے مطابق۔ اور اس سلسلے میں اگر کسی نے تھوڑا بہت بھی اٹھنے کی کوشش کی ہے اسلام کے حوالے سے، تو جیسے کہ ہم وہ دیکھتے ہیں عدنان مہندرس، انہوں نے ایک اذان عربی کے اندر دینے کا اور 1-2 اقدامات، اسلامی اقدامات دوبارہ سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کا فوج نے یا ترک عسکری اسٹیبلشمنٹ نے ان کا کیا حشر کیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے۔ تو اس میں ہم اگر یہ کہیں کہ جی ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں
اور یہ کوئی بڑی معیوب بات ہے اسلامی ملک ہونے کے بعد. ہم پہلے اس کی بیک گراؤنڈ تو دیکھیں کہ اسلامی ملک تو وہ تھا ہی نہیں. اسلامی ملک تو کوئی بھی نہیں ہے, تمام مسلم ملک ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو مسلم ملک بھی اپنے آپ کو قرار نہیں دیتے, تو وہ ایک لمبے عرصے تک 4-5 دہائیوں تک اس امید پہ بیٹھے رہے ہیں کہ ہم یورپ کا حصہ بنیں گے, نیٹو کا حصہ وہ بن چکے تھے, لیکن وہ ایک لالی پاپ دیا گیا تھا ان کو, ٹھیک ہے نا. روس کے سامنے ایک دیوار بنائی گئی تھی سوویت یونین کے سامنے, اور اس حوالے سے وہ ان کو استعمال کر رہے تھے. ہم یہ نہ کہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے, بلکہ ہم یہ کہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, کہ ترکی نے سفارتی تعلقات ہونے کے باوجود اس وقت جب اپنی پالیسی میں چینج لایا تو وہ علیہ اعلان اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جن کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, کیا وہ اتنی شدت کے ساتھ اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں؟ ترکوں کا جو اسٹانس ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اسرائیل کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں یا اپنے تعلقات کو جاری رکھے ہوئے ہیں, وہ صرف غزہ اور دیگر علاقوں میں موجود فلسطینیوں کی فلاح کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کرونا کے حوالے سے جو امداد ہے ترکی کی طرف سے اسرائیل کو گئی تھی, ٹھیک ہے, وہ صرف اس لیے گئی تھی کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو بھی پہنچے وہاں ادھر. ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم ان سفارتی تعلقات کو اب اس انداز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطینی نظر انداز نہ ہو. اگر ہم بالکل اسرائیل سے اس وقت کٹ کے بیٹھ گئے تو وہ فلسطینی نظر انداز ہو جائیں گے, ہمارا احساس نہیں رہے گا ان کی طرف. تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مثبت وہ چیز ہے. جو ملک جو عرب ملک ہیں جنہوں نے تسلیم پہلے کر رکھا تھا, انہوں نے اب تک فلسطینیوں کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے تو بلکہ ان کی دوائیاں بند کر دیں, ان کے راستے بند کر دیے, ان کو کہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا, ان کو محصور کر کے رکھ دیا ہے ایک جزیرے میں. اسی طریقے سے آپ جو سعودی عرب یا دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو اسلامی امہ کا ایک لیڈر تصور کرتے ہیں یا کرواتے ہیں, انہوں نے آج تک کیا کیا فلسطینیوں کے لیے؟ شاہ فیصل کے زمانے تک یا اس کے بعد تک تو معاملات چلتے رہے ہیں, ٹھیک, لیکن اب جو یہ نئی رجیم آئی ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ حج کے اوپر لوگ جاتے ہیں, جو فلسطینی اسرائیل کو مطلوب ہوتے ہیں انہیں حج اور عمرے کے دوران گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ کس قسم کی اسلام پسندی اور امت کی خدمت ہے؟ اس سے کہیں بہتر تو ترکی ہے جس کا سفارتی تعلقات تو ہیں, لیکن وہ اس کو علیہ اعلان جو ہے اسرائیل کی مذمت میں بھی کرتا ہے. ترکی کی جانب سے جو مذمتی سیاسی پالیسی ہے یہ 2008 کے بعد سے شروع ہوئی ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہے. 2010 میں فریڈم فلوٹیلا جو آیا تھا, جی ہاں جی, 2010 میں وہ فریڈم وہ بھجوایا گیا جہاز, اور جس کے اوپر کیا کہتے ہیں کافی تنازع کھڑا ہوا دونوں ملکوں کے درمیان. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے مختلف فیزز میں دیکھیں, ہم جس دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں اس کی بہت سی مجبوریاں ہیں, اس کی بہت سی جگڑ بندیاں ہیں. ہم ایک دم نکل کے مخالفت نہیں کر سکتے کسی کی. طیب اردوغان جو اس وقت موجودہ صدر ہیں یہ پہلے لیڈر ہیں جن کو اسرائیل میں جو ہے تمغہ شجاعت دیا گیا تھا. جو کانگریس جو ہے اس نے ان کو تمغات سے نوازا ہوا ہے. یہ ایک حکمت عملی کے تحت وہ چل رہے تھے. معاملات یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو ان کے لیڈر ہیں یا ان کے سیاسی استاد ہیں نجم الدین اربکان صاحب, انہوں نے ان پہ صہیونی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا تھا, یہاں تک اختلاف چلے گئے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج اس وقت بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی.